فی زمانہ فرقہ واریت کا دور ہے، مختلف جماعتیں ہیں، تنظیمیں ہیں، گروہ ہیں۔ ہر گروہ کا، ہر جماعت کا یہ نعرہ ہے کہ ہم حق پر ہیں، ہمارا مذہب حق پر ہے، ہمارا طریقہ حق پر ہے، جبکہ ہمارے مخالفین جو لوگ ہیں وہ حق پر نہیں ہیں۔ ہم حق پر ہیں تو لہذا ہم جنتی ہیں، اور ہمارے مخالفین چونکہ حق پر نہیں ہیں تو یہ جنت میں نہیں جائیں۔ ہم چونکہ حق پر ہیں تو ہم الجماعہ ہیں، اصلی جماعت، اصلی اہل سنت، سواد اعظم یا فلاں فلاں نام۔ اور ہمارے علاوہ جتنے بھی گروہ ہیں، جماعتیں ہیں، تنظیمیں ہیں، وہ سب فرقہ واریت پھیلا رہے ہیں، وہ فرقے ہیں۔ اور اس حدیث کے تناظر میں جو مجھ سے پہلے ہمارے فاضل محقق عالم دین، ہمارے دوست فضیلت الشیخ عزت مآب عبداللہ ناصر مدنی حفظہ اللہ ورعاہ وشفاہ وعافاہ بیان کر رہے تھے کہ یہودی اور عیسائی 71 اور 72 فرقوں کے اندر تقسیم ہو گئے، میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی، سب کے سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے۔ تو ہر جماعت اس ایک سے مراد اپنے آپ کو ہی لیتی، ہر کسی کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ ایک ہم ہیں، باقی جو 72 ہیں جو ہمارے مخالفین ہیں ان 72 میں شامل۔ قرآن و حدیث یہ ابدی ہیں، لافانی ہیں، قیامت تک کے لیے قرآن و حدیث موجود رہیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے سر پہ نبوت کا تاج رکھا، تو آپ کی بعثت سے قبل بھی دنیا میں اختلاف موجود تھا، جھگڑے موجود تھے، فسادات تھے، لڑائیاں تھیں، جنگیں تھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کر تشریف لائے، اور جب تک آپ دنیا میں موجود رہے 23 سال کوئی اختلاف نہیں تھا۔ آپ کی موجودگی باعث رحمت تھی، لوگوں کے درمیان وقتی طور پر اختلاف ہو بھی جاتا لے آتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ کی حدیث سنتے، آپ کا فرمان سنتے، آپ کا فیصلہ سنتے، دل و جان سے اس کو تسلیم کرتے، جھگڑا ختم، اختلاف رفع ہو جاتا۔ 23 سال کا وہ زمانہ ہے، مبارک زمانہ، جس میں کوئی اختلاف نہیں۔ اور جیسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، اختلافات نے دوبارہ سر اٹھا لیا۔ وہ دن ہے اور آج کا دن اور قیامت تک امت کے اندر اختلافات موجود رہیں گے، عقائد میں، نظریات میں، معاملات میں، عبادات میں، سیاسیات میں، ہر ایک مسئلے پر اختلاف رہے گا، اور اللہ جانتا تھا کہ یہ اختلاف ہوگا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ایک رہنما اصول بیان کر دیا، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ اے مسلمانوں، تمہارا کسی چیز کے معاملے میں، فی شیء، کسی بھی معاملے کے اندر، چھوٹا ہو بڑا ہو، عبادات کا ہو، معاملات کا ہو، مردوں کا ہو، خواتین کا ہو، کسی بھی معاملے میں جھگڑا ہو جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لے آؤ، اللہ کے پاس لے آؤ، اس کے رسول کے پاس لے آؤ، اللہ کی طرف لوٹا دو، اس کے رسول کی طرف لوٹا دو، اختلاف ختم ہو جائے گا۔ اللہ کے پاس لوٹانے کا حکم، یہ مطلب یہ ہے کہ قرآن سے اس کا فیصلہ کر، قرآن سے ڈھونڈو اس اختلاف کا حل کیا ہے، رسول اللہ کے پاس لے آؤ، آپ کی حدیثوں سے ڈھونڈو۔ بس یہ دو چیزیں ہیں جو اختلاف ختم کرنے کا باعث، باقی تیسری چیز آئے گی، اختلاف آئے گا۔
تیسری اطاعت آئے گی، اختلاف آئے گا، تیسری شخصیت آئے گی، اختلاف آئے گا۔ اختلاف وہیں ختم ہوگا جب ساری شخصیات کو درمیان سے ہٹا کے اللہ کی بات کو اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو تسلیم کر لیا جائے۔